میں چند روایات پڑھنا چاہتا ہوں جو سخت ہیں۔ پہلی روایت پہ جسے ریاض القدس میں بھی لکھا ہے، سوگ نامہ محمد کی بھی جلد نمبر 3 میں یہ روایت موجود ہے، اور یہ روایت میں ہر سال مصائب میں پڑھتا ہوں۔ یہ روایت جب میں پڑھتا ہوں تو مجھے خود بھی رونا آتا ہے۔ خود یزید کی جو بیوی تھی وہ اہل بیت کی چاہنے والی تھی، نام ہند تھا، بچپنے میں بیمار تھی، والد یہودی، اس یہودی نے بہت علاج کرایا، بیٹی کا علاج نہیں ہوا، تو ایک مرتبہ اس نے کسی سے پوچھا کہ کوئی ایسا طبیب بتاؤ جو علاج کر دے گا۔ ایک طبیب ہے، مدینے میں رہتا ہے، نام علی ہے۔ بے شک رہنے دیں، میں بہت سی باتیں اشاروں میں کرتا ہوں۔ ہاں، آپ نے ماحول تو بنا دیا شام غریباں کا۔ فیضان گرامی، جب وہ ایک مرتبہ مدینے آیا تو اس نے سوال کیا کہ یہاں کوئی علی بھی ہیں؟ مولا نے اسے دیکھا، کہ کیا بات ہے؟ کہ میری بیٹی بیمار ہے، سنا ہے آپ لا علاج کا علاج کر دیتے ہیں۔ مولا نے اسے دیکھا اور ایک مرتبہ اپنے خادم کو بلایا، کہا میرے حسین کو بلا لا۔ مولا حسین اس وقت جوان تھے۔ بابا جان آپ نے یاد فرمایا؟ ہاں میرا لال، اس پانی کو مس کر دیجئے۔ مولا نے پانی کو مس کیا۔ جناب امیر المؤمنین نے فرمایا اپنی بیٹی کے سر پہ یہ پانی ڈال دینا، اسے شفا مل جائے گی۔ کہا یا علی اس پانی میں کیا ہے؟ کہا پانی کو میرے بیٹے حسین نے مس کیا ہے۔ بس بے ایک مرتبہ وہ واپس آیا اپنے شہر، بیٹی کے سر پہ پانی ڈالا، بیٹی کو واقعاً شفا مل گئی۔ بیٹی نے پوچھا بابا یہ کیسا پانی تھا؟ کہا بیٹی مدینے میں کوئی حسین رہتے ہیں، انہوں نے اس پانی کو مس کیا تھا۔ بیٹی نے کہا بابا میں حسین کی زیارت کرنا چاہتی ہوں۔ کون ہیں وہ حسین؟ وہ لڑکی تھی، نام ہند تھا۔ ایک مرتبہ آئی، جیسے ہی مولا حسین کو دیکھا، کہا اگر یہ مسلمان ہے تو پھر میں بھی مسلمان ہوں۔ مولا کے چہرے کی جلالت، مولا کا نور جب دیکھا، کہا بابا میں نے اپنی زندگی میں اتنا نورانی شخص نہیں دیکھا جتنے یہ حسین ہیں۔ کہ ایک مرتبہ ہند نے کہا میں آپ پہ ایمان لے آئی۔ امام نے کہا اگر ایمان لے آئی ہے تو میری بہنوں کے پاس چلی جا، وہ تجھے جو سکھائیں وہ سیکھ لینا۔ ایک مرتبہ ہند آئی جناب زینب کے پاس، کہا بی بی میں آپ کے بھائی پہ ابھی ایمان لائی ہوں، مجھے کچھ سکھا دیجئے۔ بی بی نے کہا مجھ سے سیکھنا ہے تو پردہ سیکھ لے۔ بھئی آج رونے میں بخل نہ کیجئے گا، بس یہ ایک ہی روایت شاید پڑھوں، بالکل میری طبیعت نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ ہند نے جیسے ہی جناب زینب سے پردہ سیکھا، پھر پوری زندگی پردہ کرتی رہی۔ اب وقت نہیں رہا کہ میں بیان کروں کیسے معاویہ اپنے بیٹے یزید سے اس کی شادی کر کے زبردستی اسے لے گیا مدینے سے۔ لیکن عزیزان گرامی، ہند بہت خوبصورت تھی۔ جب یزید سے شادی ہو گئی تو شام جانے کے بعد بھی ہر شب جمعہ نظر دلاتی تھی مولا حسین کی سلامتی کی، اور دعائیں مانگتی تھی پروردگارہ میرے مولا سلامت رہے، پروردگارہ حسین سلامت رہیں۔ مولا کی سلامتی کی دعائیں مانگتی رہتی۔ ایک دن اس کے بچے بھی ہوئے۔ ایک مرتبہ ایک دن اس کو کسی نے خبر دی کہ ہند تیرے شوہر کو باغیوں پہ فتح ہوئی ہے، یزید نے کربلا میں، عراق میں کربلا میں باغیوں کو مارا ہے۔ ہند نے پوچھا باغیوں کے نام کیا تھے؟ کا نام نہیں معلوم، لیکن ان کی بہنیں بیٹیاں قیدی بنا لی گئی ہیں، انہیں شام میں لایا جا رہا ہے۔ کہ کب آئیں گے؟ کہ اس تاریخ کو پہنچ جائیں گے۔ پہنچ گئے۔ کہ شام میں آ گئے ہیں قیدیوں کے خاندان والے، کنبہ قیدیوں کا آ گیا، باغیوں کا کنبہ آ گیا ہے۔ اب وہ قیدی ہیں۔ ہند نے کہا میرے لیے نیا برقع سلوا دو، میں قیدیوں کی، یہ جو باغی ہیں نا ان کی جو بہنیں بیٹیاں ہیں میں انہیں دیکھنا چاہتی ہوں۔ ہند کو نہیں معلوم یہ کون ہیں۔ ہند نے نیا برقع سلوایا، جیسے یہ تخت رکھا ہے نا، اس نے کہا تخت لگوا دینا یزید کے دربار میں تخت پہ کھڑی ہو کے دیکھوں گی۔
کیوں؟ کہا میں یزید کے دربار میں زمین پہ کھڑی نہیں ہونا چاہتی، یہ شرابی کا دربار ہے۔ ہند پردہ دار تھی، ایک مرتبہ تخت پہ آ کے کھڑی ہو گئی۔ آپ جانتے ہیں اگر کوئی شام زیارت پہ گیا ہو تو دربار یزید اگر آپ نے دیکھا ہو نا، بہت بڑا دربار ہے۔ دور سے جب بیبیاں اس دروازے سے داخل ہوئی نا، بازار کی طرف سے بیبیاں آئیں، جو بازار کی طرف سے دروازہ کھلتا ہے، جیسی بیبیاں اندر آئیں نا، جناب زینب کی نظر ہند پہ پڑ گئی، جو تخت پہ کھڑی تھی۔ باقی لوگ کرسیوں پہ بیٹھے تھے، ہند تخت پہ کھڑی تھی۔ میں دیکھوں تو صحیح کہ یہ باغیوں کی بہنیں ہیں کیسی۔ ہند نے ایک مرتبہ دور سے دیکھا، پہچان نہیں سکی، بیبیاں قید میں تھیں۔ جناب زینب نے پہچان لیا، سامنے ہند کھڑی ہے۔ بی بی نے پہچانتے ہی جناب ام کلثوم سے کہا، ام کلثوم پہچانا سامنے کون ہے؟ جناب ام کلثوم نے فرمایا، جب سے عباس کی شہادت ہوئی ہے میری دور کی بینائی کمزور ہو گئی۔ بی بی میری بینائی کمزور ہو گئی ہے، مجھے دور کی چیزیں نظر نہیں آتی۔ جناب زینب نے کہا، ام کلثوم غور سے دیکھیے، سامنے ہند کھڑی ہے۔ اب دونوں بہنوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ جناب ام کلثوم نے سوال کیا، کون سی ہند؟ وہی ہند جسے ہم نے پردہ سکھایا تھا۔ جناب زینب نے فرمایا، ہاں وہی ہند جسے ہم نے پردہ سکھایا، بس پردے کا نام آنا تھا۔ دونوں بہنیں رونے لگیں۔ بی بی جسے ہم نے پردہ سکھایا تھا وہ تو برقعے میں ہے، لیکن ہماری چادریں چھین لی گئیں۔ اجرکم اللہ، اجرک بھائی، جب آپ آہ کہتے ہیں نا، بلند آواز سے ہائے کہہ کے روتے ہیں، میرے دل سے دعائیں نکلتی ہیں۔ میں تو کیا جناب زینب بھی دعائیں دیں گے۔ آخری دن ہے نا، آخری شب ہے ایام عزا کی، یہ محرم صفر ربیع الاول کی 8 تاریخ ہو گئی۔ آخری جملے سن لیجئے، بس میں 5 منٹ کی زحمت دوں گا، 7 منٹ کی، اس سے زیادہ نہیں رلاؤں گا۔ جب ایک مرتبہ دونوں بہنوں نے سمجھ لیا نا یہ وہی ہند جسے ہم نے پردہ سکھایا تھا، دونوں بہنیں سر جھکا کے گزرنے لگیں۔ جانتے ہیں نا آپ، جب انسان پریشانی سے گزر رہا ہو، وہ نہیں چاہتا کوئی اپنا مل جائے، اس کو کیسے بتائیں گے ہم پہ کیا کیا گزری ہے۔ دونوں بہنیں سر جھکا کے گزر رہی تھیں ہند کے سامنے سے۔ ہند نے روک کے، جناب زینب سب سے آگے تھیں، روک کے جناب زینب سے پوچھا، من ای بلاد انتم، آپ لوگ کون سے شہر کے رہنے والے ہیں؟ جناب زینب کبریٰ نے سر جھکائے جھکائے فرمایا، نحن من بلاد المدینہ، ہم لوگ مدینہ شہر کے رہنے والے ہیں۔ بس مدینے کا نام سننا تھا، ہند تخت سے اتری، زمین پہ آ گئے۔ اب جناب زینب سے رہا نہیں گیا۔ جناب زینب نے پوچھا، کیا بات ہے، آپ تخت سے کیوں اتری ہیں؟ ہند نے بڑے ادب سے کہا، بی بی مدینے والوں کے احترام میں مدینے والوں کا بہت احترام کرتی ہوں۔ بس ایک مرتبہ جب کہا نا احترام کرتی ہوں، ہند نے خود ہی سوال کیا، بی بی میں آپ سے مدینے والوں کا پوچھوں تو آپ جانتی ہیں مدینے والوں کو؟ کسی مدینے والوں کو جانتی ہیں؟ بی بی نے کہا، کس کا پوچھنا چاہتی ہو؟ سب میری طرف دیکھ سکے تو دیکھیے گا، نہیں تو آنکھیں بند کر کے ذرا شام چلیے۔ ایک مرتبہ جناب زینب سے پوچھا ہند نے، بی بی مدینے والوں کو جانتی ہیں؟ ہاں، کس کا پوچھنا چاہتی ہو؟ ہند نے بڑے ادب سے نام لیا، کہا، بی بی مدینے میں میرے مولا حسین رہتے ہیں۔ مولا حسین کا نام آنا تھا۔ ایک مرتبہ جناب زینب کے آنسو بہنے لگے۔ بہتے ہوئے آنسوؤں سے جناب زینب نے پوچھا، اور کس کا پوچھنا چاہتی ہو؟ کہا، بی بی میرے مولا کا ایک جوان بیٹا ہے، نام علی اکبر ہے، ہم شکل پیغمبر ہے، بہت خوبصورت ہے۔ بی بی کے آنسو اور زیادہ تیز ہو گئے، جناب علی اکبر کا نام آنا تھا۔ بی بی نے ابھی تو شہادت دیکھی تھی۔ بی بی نے پوچھا، ہند اور کس کا پوچھنا چاہتی ہو؟ کہا، بی بی میرے مولا کا ایک اور بیٹا ہے، نام سجاد ہے، عبادت کا پیکر ہے، بہت غیرت مند ہے۔ بی بی نے کہا، اور کس کا پوچھنا چاہتی ہو؟ کہا، بی بی میرے مولا کا ایک بھائی ہے، نام عباس ہے، غیرت کا پیکر ہے، بہت غیرت مند ہے، بہت خوبصورت ہے۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا، ہند اپنے مولا کی بہنوں کا نہیں پوچھو گے؟ بس بہنوں کا نام آنا تھا۔ ہند نے بلند آواز سے کہا، خبردار بی بی، میرے مولا کی بہنوں کے نام نہ لینا،
یہ شرابی کا دربار ہے، وہ نبی کی نواسیاں۔ ایک مرتبہ ہند نے دوبارہ کہا بی بی خبردار، میرے مولا کی بہنوں کے نام نہ لینا، وہ علی و بطول کی بیٹیاں ہیں، ان کی ماں کا جنازہ رات میں اٹھا تھا، یہ شرابی کا دربار۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے سر اٹھایا اور کہا ہند غور سے دیکھ، میں زینب ہوں، ہند یہ میرے ساتھ ام کلثوم، وہ رباب، وہ سکینہ، وہ رقیہ۔ ہند نے ایک مرتبہ سر اٹھایا اور سر اٹھا کے کہنے لگی بی بی اتنا سب کچھ ہو گیا، عباس کہاں تھا؟ جناب زینب نے اشارہ کیا، ہند غور سے دیکھ، وہ جو سامنے سر رکھے ہیں، پہلا سر حسین کا ہے، دوسرا سر علی اکبر کا، وہ عباس، وہ جو قیدی بیٹھا ہے وہ سید سجاد، وہ بچہ محمد باقر۔ ایک مرتبہ ہند نے برقع زمین پہ پھینکا، دوڑتی ہوئی مجمع عام میں آئی کہ یزید یہ تو نے کیا کیا؟ یہ نبی کی نواسیاں، علی و بطول کی بیٹیاں، تو مجمع عام میں لے آیا۔ یزید اپنے تخت سے اترا، اپنی عبا اتاری اور ایک مرتبہ ہند کو اڑھائی، اور ہند کو عبا اڑھانے کے بعد کہنے لگا ہند دیکھتی نہیں نامحرموں کا مجمع ہے، تو بغیر چادر کے نامحرموں میں آ گئی۔ ہند نے یزید کی عبا زمین پہ پھینکی، کہو یزید جنہوں نے ہمیں پردہ سکھایا، تو وہ نبی کی نواسیاں مجمع عام میں لے آیا۔